اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، سورۃ آل عمران کے مضامین پر درس قرآن جاری تھے۔ گزشتہ درس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو تمام انسانیت کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک احسان کے طور پہ بیان فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی پر بات کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داریوں کو بیان فرمایا۔ آج کی تلاوت کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے کچھ پہلوؤں کو اور اس وقت کے لوگوں کے کچھ رویوں کو اس آیت میں بیان فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا۔ اصل میں جب احد کی جنگ میں، احد کے غزوہ میں مسلمانوں کی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ کا نقشہ جب پلٹ گیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا، 70 مسلمان شہید ہوئے، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور مسلمانوں کا نقصان ہوا، تو لوگوں کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے نبی ہیں، ہماری جو ہے وہ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ تھا، تو ہمیں کیوں نقصان ہو گیا؟ اور اپنی اس نقصان کے اوپر انہیں اس کا اظہار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اولما اصابتکم مصیبۃ، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی ہے، یہ جو تکلیف پہنچی ہے، قد اصبتم مثلیہا، تو تم دشمن کو اس سے دگنی مصیبت آلریڈی پہنچا چکے ہو، تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی مصیبت۔ تو کیا تم اس ایسے موقع پر یوں کہتے ہو کہ انا ھذا، کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کہ تم ایسے موقع پر یوں کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ قل هو من عند انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ هو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے، تمہارے اپنے جو تمہاری طرف سے آئی ہے، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ من عند انفسکم، تمہارے اپنی طرف سے آئی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ تکلیف آئی ہے۔ دگنی پہنچانے سے مراد یہ ہے کہ بدر کے اندر مسلمانوں نے کفار کے 70 بندوں کو مار دیا تھا اور 70 بندوں کو قیدی بنا لیا تھا۔ یہاں تو صرف مسلمانوں کا قیدی تو کوئی نہیں بنا نا، صرف 70 شہید ہوئے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم انہیں اس سے دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو پہلے۔ تو اب اگر یہ کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آئی ہے، تو تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور حکم کو اگر وہاں پہ مان لیا جاتا تو ایسا نہ ہوتا۔ تو یہ ایک سبق تھا غزوہ احد کی نسبت سے، یہ مسلمانوں کو ملنا تھا، لہٰذا یہ چیز یہاں پہ بیان فرمائی گئی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو کچھ تمہیں پہنچا اس دن جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، یوم التقى الجمعان، جب دو لشکر آپس میں ملے، ٹکرائے، تو اس دن وما اصابکم، جو بھی تمہیں ملا ہے نا، جو بھی تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فباذن اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے پہنچی ہے۔ اب مسلمان رنجیدہ بھی تھے، تکلیف میں بھی تھے۔ پہلی آیت میں فرما دیا کہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے، تھوڑا سا حوصلہ دینے کے لیے، تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو اللہ کی مشیت اور خواہش بھی یہ تھی، اللہ کے حکم سے ہوا ہے، تاکہ ان کا رنج کچھ کم ہو جائے، کہ اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا تھا، اللہ کے امر سے یہ بات ہوئی ہے۔ تو ایک اس نقصان کے پہنچنے کی ریزن اور علت کیا ہوئی کہ اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ دوسری علت اور دوسری ریزن بیان فرمائی، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ممتاز کر دے اللہ تعالیٰ، واضح کر دے مومنوں کو اس دن۔ دوسری ریزن ہو گئی۔ تیسری علت اور تیسری ریزن بیان فرمائی، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، ممتاز کر دے ان لوگوں کو جو منافق ہیں، منافقوں کو ممتاز کر دے۔ یہ تیسری علت تھی، تیسری ریزن تھی۔
اور منافقوں کو ممتاز کرنے کا کیسے پتہ چلا؟ یعنی اس غزوہ کے اندر بہت سارے پہلو، ابھی دیکھیں کتنا لمبا تذکرہ چل رہا ہے غزوہ احد کا، اور اس کے ہر پہلو کو پوری امت مسلمہ کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقوں کو کیسے ڈیفرینشیٹ کیا کہ جب عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے شروع میں علیحدہ جانا چاہتا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آؤ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد نہیں کرتے تو دفاع تو کرو، فوج آ گئی ہے، اپنے ملک کا اپنے شہر کا دفاع تو کرو نا، فوج آئی ہوئی ہے اس کو لڑو، چلو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو لیکن لڑو۔ تو اس نے پھر آگے کیا جواب دیا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وقیل لہم، اور انہیں کہا گیا، منافقوں کو جب کہا گیا، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، او ادفعوا، یا پھر دفاع ہی کر لو، ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو سے ہی لڑ لو، تمہارے شہر پہ حملہ آور ہو چکے ہیں، فوج لے کے آئے ہوئے ہیں، تم لڑائی کر لو، دفاع کر لو۔ تو قالو، انہوں نے کہا تھا، اب یہ ڈیفرینشیٹ ہو رہے ہیں، ممتاز ہو رہے ہیں مسلمانوں سے، مومنوں سے، منافق علیحدہ ہو رہے ہیں، تو اس کی دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ صورت بنا رہا ہے کہ یہ صورتحال تھی وہاں پہ۔ انہوں نے کہا قالوا لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے ہوتے، اگر ہم جنگ کا طریقہ جانتے ہوتے، لتبعناکم، تو ہم تمہاری اتباع کرتے، یعنی ہم تمہیں فالو کرتے، ہم اس جہاد میں شامل ہوتے، لیکن ہم تو جہاد کا طریقہ ہی نہیں جانتے۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا معنی اس کا مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اس نے یہ کہا، منافقوں نے یہ کہا کہ ہم اسے جہاد سمجھتے ہی نہیں ہیں اللہ کے راستے میں، یہ تو قتل و غارت کری ہے، سیدھا اپنے آپ کو جا کے ہلاکت میں ڈالنا ہے، اپنے بندوں کو مروانا ہے، دوسروں کو مروانا ہے، یہی باتیں وہ کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، فرمایا کہ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ جب یہ باتیں کر رہے تھے نا اس دن للکفر، کفر کے یومئذ، اس دن اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم للایمان، ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے جب یہ باتیں کر رہے تھے۔ ان کا ایمان واضح ہو رہا تھا، ایمان ہوتا تو وہ اللہ کے راستے میں لڑنے کی بات کرتے، وہ تو جہاد سے انحراف بھی کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی ان کے خلاف کر رہے ہیں، اور ان کو برگشتہ کر رہے ہیں کہ بھئی نہ لڑنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو قتال ہے ہی نہیں ہے۔ آج جب کوئی مسلمان ممالک میں سے کوئی کفریہ طاقتوں کا اور عالمی طاغوتی اور سامراجی قوتوں کا جواب دیتا ہے نا، تو بہت سارے لوگ اس حالت میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیڑی لوڑ سی جی امریکہ نو مارن دی، کیا ضرورت تھی اسرائیل کو اٹیک کرنے کی، حماس کا، وہی اتنے ظلم چل رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت کی بات ہو رہی ہے؟ اگر جواب دیا جائے تو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو مار دیں گے جی، ختم ہو جاؤ گے، یہ تو جہاد بنتا ہی نہیں ہے، تو سیدھی موت ہے، اپنے آپ کو ختم کرنے والی بات ہے۔ تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایمان والے جب جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اب جہاد کے لیے وہ کمر بستہ ہوتے ہیں، تو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے بڑھتے ہیں، اور پھر بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتے ہیں، اور ظالم کو وہ سبق سکھانا چاہتے ہیں۔ وہ تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی ظالم سے ٹکرانے کے لیے اتنی ان کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے، وہ ٹکرا جاتے ہیں۔ 313 اور 1000 کا کیا مقابلہ ہے؟ لاکھوں کے لشکر آتے تھے، مسلمان تھوڑی سی تعداد میں کیوں ٹکرا جاتے تھے؟ اس لیے کہ ایک طرف ظلم ہے، سامراج ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، اور ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ بھئی ظلم کو برداشت نہیں کرنا، مظلوموں کی مدد کرنی ہے، مقہور اور مجبور مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ تو وہ اس فریضہ کو سر انجام دینے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے تھوڑے وسائل کے ساتھ بھی ٹکرا جاتے ہیں، اور زیادہ دانشور بنے ہوئے لوگ جو اپنی جان بچا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا انجام آگے ذکر ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو ہلاکت ہے، یہ تو بالکل اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے، کیا ضرورت تھی اتنے تھوڑے سے وسائل کے ساتھ جنگ کرنے کی؟ ابھی بھی کچھ لوگوں کی ایسی آوازیں اور ایسے بیانات سامنے آتے ہیں کہ جب تک ایکول لیول پہ قوت نہ ہو تو لڑنا ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اور اس ٹائپ کے بہت سارے جوابات کہ بھئی اپنے وسائل نہیں تھے، بندے مروا لیے، وہ جو مر گیا وہ تو شہید ہو گیا، اور ایک اچھے کاز کے لیے شہید ہو گیا، تو وہ تو مرنا تو اس نے ویسے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ امر ہو گیا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، قوم زندہ ہو جاتی ہے، اس سے آئیڈیا زندہ ہو جاتا ہے، آئیڈیالوجی زندہ ہو جاتی ہے، عقیدہ زندہ ہو جاتا ہے، دین کا احیاء ہو جاتا ہے جب کوئی شہادت پیش کرتا ہے اپنے مشن پہ۔ تو وما اصابکم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی۔
یعنی منہ سے کہہ رہے تھے نا کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ قتال نہیں ہے، لیکن اصل میں اندر سے تو پتہ تھا کہ بھائی مشرکین مکہ ایک لشکر 3000 کا لے کے وہ مسلمانوں کے خلاف آ گئے ہیں اور ایک بڑا لشکر لے کے آئے ہیں، تو جنگ لازمی ہونی ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ اٹیک تھا مدینہ پر، تو یہ جنگ ہونی تھی۔ دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے لکھا کہ منافق جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے یا ایمان کا اقرار کرتے رہتے ہیں، اصل میں ان کے دلوں میں تو ایمان نہیں ہوتا نا، دل تو ان کے ایمان سے خالی ہیں، بظاہر ایمان قبول کر کے بیٹھے ہیں، تو یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو دلوں کے اندر وہ چھپاتے ہیں، دلوں کے اندر ان کے کینہ ہے، بغض ہے، اسلام کے خلاف عداوت ہے، منافقت ہے، تو اس کو وہ چھپا رہے ہوتے تھے۔ تو الذین قالوا لاخوانہم، اب ان کے ممتاز ہونے کا جو پیچھے ریزن اللہ نے بیان فرمائی نا کہ منافقوں کو ان کی پہچان کروا دے گا اللہ تعالیٰ، تو ایک اور ان کی جو خباثت ہے یا ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو بیان فرمایا کہ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہا تھا۔ اب یہ وہ لوگ تھے جو مسلمانوں کو، یعنی خود تو جہاد نہیں کر رہے، مسلمانوں کو بھی برگشتہ کرتے رہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی اس راہ راست سے ہٹنے کے لیے کوشش کی تھی، جنہوں نے الذین قالوا لاخوانہم، منافقوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہا تھا۔ کن بھائیوں سے؟ اخوان مسلمانوں کو اس لیے قرار دیا کہ وہ ان کے علاقے میں تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ایک قبیلے تھے، تو وہ ایک بھائی تھے، وہ ایک ان کا ایک کمیونٹی تو تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے اس علاقے کے لوگوں سے، اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی مسلمانوں سے، منافقین نے کہا تھا۔ وقعدوا، خود وہ بیٹھ گئے تھے، یعنی جہاد کرنے نکلنے کی بجائے وہ بیٹھ رہے تھے پیچھے، وہ نہیں آئے تھے جہاد، خود تو بیٹھے ہوئے تھے، لیکن بھائیوں سے کیا کہا تھا، مسلمانوں سے کیا کہا تھا، مجاہدین سے کیا کہہ رہے تھے، لو اطاعونا، ان کے بارے میں کہتے ہیں، اپنے بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، 70 مسلمان شہید ہوئے، ان کے بارے میں یہ کہا، انہوں نے کیا کہا، لو اطاعونا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی نا، اگر یہ ہماری اطاعت کر لیتے تو ما قتلوا، یہ کبھی قتل نہ ہوتے، یہ 70 لوگ جو مارے گئے ہیں، ہم تو کہتے رہے ہیں کہ بھائی نہ جاؤ، یہ جہاد ہی نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تو وہ کبھی بھی قتل نہ ہوتے، شہید نہ ہوتے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ وہاں پہ شہید نہ ہوتے، قتل نہ ہوتے، تو ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہ کانسیپٹ ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ اگر تمہارا یہ کانسیپٹ ہے تو پھر اپنے اوپر سے موت کو ٹال کر دکھانا اگر تم سچے ہو۔ موت آنی ہے، اور تم موت کو ٹال کے دکھانا۔ اور مفسرین نے اس موقع پر یہ لکھا ہے کہ جس دن منافقوں نے یہ کہا تھا، یہ بات کہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ جب بول دیا کہ تم اپنے آپ سے موت کو ٹال کے دکھاؤ، تو اس دن اپنے گھر بیٹھے بیٹھے 70 منافق مر گئے تھے۔ مفسرین نے اس کو واضح طور پہ لکھا کہ اس آیت کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ٹال کر دکھاؤ، موت آنی ہے، ٹال کر دکھاؤ، وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے 70 منافق مارے گئے تھے، تو اپنی موت، طبی موت مر گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ یہ اپنی موت کو ٹال کے دکھائیں۔ پھر اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کے لیے تم ایسا جملہ بولتے ہو تو پھر تمہارا بھی یہ انجام ہوگا۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کو یہاں پہ یہ اس کا سبق سکھا دیا، اور وہ ساری منظر کشی فرما دی کہ بھئی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا تو صحیح راستے پہ ہے، یہ جو منع کرنے والے ہیں منافق ہیں، ان کو ڈفرینشیٹ کرنا تھا، ان کو ممتاز کرنا تھا، لوگوں میں تعارف کرانا تھا کہ منافق کون ہے، مومن کون ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ غزوہ پیش آیا، اس میں نقصان بھی ہوا، تکلیف بھی ہوئی، لیکن اس سارے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ریزنز تھیں، یہ 3 بڑی مین جو وجوہات تھیں، 3 علتیں تھیں جو بیان کی گئی کہ اس وجہ سے وہ نقصان ہوا ہے، اور اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اس سے پہلے ان کو اس سے دگنا نقصان پہنچا چکے ہو، لہٰذا اب تمہیں اس سے جو بھی سبق حاصل کرنا ہے اس کے مطابق آگے چلنا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسی کے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ تم جو ہے نا وہ نہ جاتے تو نہ مرتے، قتل نہ کیے جاتے، تو اللہ نے آگے واضح فرمایا ہے کہ تم تو اس کو قتل کرنا کہتے ہو کہ وہ موت ہے، تو تمہیں کیا پتا کہ وہ موت کیسی ہے؟ وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتا ہے وہ تو ایک اعلیٰ زندگی پا جاتا ہے، اور اس کو تو شہادت کی زندگی موت ملتی ہے جو کہ ایک اعلیٰ ترین زندگی ہے۔ در حقیقت وہ زندگی کی کیا کیفیت ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز ہم اگلے درس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہوگا کہ شہید کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔